سب سے پہلے طلال چودھری صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ مخالفین اکتوبر نومبر کا انتظار کر رہے ہیں۔ اکتوبر نومبر میں ایسا کیا ہوگا کہ اس کے بعد ان کے خیال میں جو 8 فروری کا الیکشن ہے اس کو بھی اٹیک کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میرا خیال کلیئرلی بات تو یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے ان کی مدت ختم ہو کے ایک اور چیف جسٹس آ جائیں گے، اور یہاں پر بڑا انفارچونیٹ رہا ہے کہ یہ تو ہم نے آ کے ترمیم کر کے یہ بینچ بنانے اور اپیل اور دوسرا جو ہے جو کہ جس پہ بڑی رزسٹ کیا پی ٹی آئی نے، اور اب اس کو ریلیف بھی اسی پہ ملا ہے، وہ اس میں کچھ ریفارمز لے کر آئے۔ نہیں تو چیف جسٹس جو تھے وہی پورے پاکستان میں ایک سمت کا تعین کرتے تھے، اور ثاقب نثار اور ان کے بعد آنے والے 3-4 چیف جسٹس صاحبان نے جس طرح سپریم کورٹ میں وہ مختلف جج صاحبان کو لے کر آئے اور جس طرح انہوں نے بینچ بنائے، جس طرح کے انہوں نے فیصلے کیے، ان کے اثرات جو ہیں وہ آج تک پاکستان پر ہیں، پاکستان کی اکانومی پہ ہیں۔ غریب کا چولہے سے لے کے پاکستان کی سٹاک ایکسچینج تک ان فیصلوں کا اثر پڑا، اور آج کا پاکستان جو کہ سیاسی طور پر اتنا مستحکم نہیں جتنا 2017 میں تھا، ان کی سب سے بڑی وجہ اسی طرح کے فیصلے بنے۔ تو یقیناً خواجہ صاحب کا اشارہ اس جانب ہو سکتا ہے۔ اچھا شعیب شہین صاحب، یہ جو سپریم کورٹ میں 4 ایڈ ہاک ججز کی تقرری کا معاملہ ہے، کیا اس کا کوئی براہ راست تعلق آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف پر پابندی سے ہے، یا اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ پینڈنگ کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہے ان کو نپٹانا ہے؟ جی بالکل، پینڈنگ کیسز کی تعداد کا مقصد نہیں ہے۔ کیوں لگا رہے ہیں آپ جاتے جاتے یہ کام چیف جسٹس صاحب کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ایڈہاکزم کے خلاف رہے ہیں، پاکستان بار کونسل سے لے کر تمام بار کونسل بار اسوسیشن ایڈہاکزم کی ہمیشہ مخالف رہی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آج تک پاکستان کی تاریخ میں 3 سال کے لیے اکٹھے ایڈہاک جج کسی کو نہیں لگایا گیا، آج تک پاکستان کی تاریخ میں۔ نمبر 3، اس کے ذریعے وہ تقسیم پیدا کرنے کی کوشش ہے کہ جو اس وقت میجورٹی ججمنٹ آ چکی ہے اس کو فرسٹریٹ کرنا مقصد ہے۔ نمبر 2، آپ دیکھ لیں مظہر عالم میاں خیل صاحب نے قاسم سوری والی ججمنٹ میں اکیلا ایک نوٹ لکھ دیا تھا، جی آپ آرٹیکل 6 کی پروسیڈنگز کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کرنے کو، اور ان 2 خصوصیات پہ مبنی آپ ان کو لا رہے ہیں۔ پھر جسٹس مقبول باقر صاحب ود ریسپیکٹ 6 جج ہیں، مگر دیکھیں وہ آج سے 6 مہینے پہلے وہ بنے انٹرم سیٹ اپ کے، ان کو تو چاہیے تھا 3 مہینے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، میں ریزائن کر رہا ہوں، انہوں نے کنٹینیو کیا۔ اور یہ جو ساری کراچی میں بدماشی اور بےایمانی ہوئی ہے، کیا ان کی نظروں سے اوجھل تھی؟ انہوں نے ایک فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرانے کے لیے آئے تھے نا، اور جو چادر 4 دیواری کی پامالی وہاں ہوتے رہی، ہمارے کارکنان گرفتار ہوتے رہے، چیف ایگزیکٹو تو وہ تھے، انہوں نے کیا کام انجام دیا؟ اسی طرح جسٹس مشیر عالم صاحب نے مجھے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے معذرت کر لی، مگر ان کی بھی کیا کریڈٹ پہ جاتی ہے؟ انہوں نے حدیبیہ پیپر بل کیس میں انہوں نے اس کیس کو بند کیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ، جس کا ڈائریکٹ بینیفیشری نواز شریف اور شہباز شریف ہیں، اور پھر اس کے ذریعے اس ججمنٹ کو نلیفائی کرنا ہے اور اس کا نقصان جو ہونا ہے۔ اور پھر سب سے آخری بات یہ چاہتے ہیں کہ وہاں ججمنٹ کوئی ایسا ہو کہ فرض کرو پابندی لگاتے ہیں، یہ ان کی جرت نہیں ہے، نہ ان میں ہمت ہے، نہ کوئی ایسا یہ کام کرنے کی پوزیشن میں ہے، نہ ان میں کیپیسٹی ہے، تو کٹ پتلی ہیں پیچھے، جو کرے گی اسٹیبلشمنٹ کرے گی۔ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی معاملہ آ جائے تو ہم 4 جج اپنی مرضی کے لے آئیں، اور جو اس وقت میجورٹی ہے جو منصفانہ فیصلے کرنا چاہتے ہیں ان ججز کے اوور اینڈ ابو ایسے ججز کو بیچ میں ڈال دیا جائے تاکہ اپنی مرضی کے وہ فیصلے لے سکیں اور اس ججمنٹ کو نلیفائی کر کے 2/3 میجورٹی دلوا دیں ان کٹ پتلیوں کو، اور تاکہ اس میں امینڈمنٹ کر کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس کنٹینیوٹی کے ساتھ اگلے 2 سال کے لیے ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے۔ یہ ایک سازش ہے، یہ ملک کے ساتھ سازش ہے، یہ انتہائی نامنصفانہ ہے، اور یہ غلط ہے، اور ہم اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ جی ہارون رشید صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو 4 ایڈ ہاک ججز کی تقرری ہے یہ کیا واقعی کوئی سازش ہے؟ دیکھیں، یہ جہاں تک شعیب شاہین صاحب نے ذکر کیا ہے، یہ تو ایک پولیٹیکل پارٹی کو کر رہے ہیں اور اس کے عہدیدار ہیں۔ جہاں تک اگر فیئرلی دیکھا جائے تو سپریم کورٹ میں پینڈنگ کیسز کی تعداد اب بہت زیادہ ہو گئی ہے، پہلے 5000 تھی، اب تقریباً 6000 کو کراس کر گئی ہے۔ اب جب وہ فل بینچ 15 ججز پہ مشتمل ہو اور وہ 1 مہینہ ایک ہی کیس سنے اور وہ سیاسی کیس سنے، تو باقی جو پبلک لٹیگیشن ہے وہ نہیں ہو رہی، اور پبلک لٹیگیشن پہ میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ 2 سال سے فریش اپیلیں جو دائر ہوئی ہیں وہ ابھی تک لگی نہیں،
اور جو فیصلے نیچے والے تھے وہ ایگزیکیوٹ ہو گئے. اسی طرح کرمنل کیسز میں ہے, کرمنل کیسز میں جو لوگ سزائے موت ہو جاتے ہیں ان کی اپیلیں نہیں لگتی, یا وہ بری ہو جاتے ہیں اور بری ہونے کے بعد جیل میں ہی مر جاتے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر فیئرلی دیکھا جائے تو جوڈیشری کو اپنا کام کرنا چاہیے, جوڈیشری کو پبلک لیٹیگیشن میں زیادہ انٹرسٹ ہونا چاہیے, اور یہ جو کیسز پہ زیادہ دیر لگتی ہے یہ تو ایک ہفتہ یا 2 دن کی بات ہوتی ہے. کیا یہ جو ایڈ ہاک ججز کی تقرری ہے یہ آئین کے مطابق ہو رہی ہے؟ دیکھیں پہلے بھی ہوتی رہی ہے ایڈ ہاک ججز, یہ ہسٹری ہے پاکستان کی کہ جب بھی سپریم کورٹ کو ضرورت پڑتی تھی وہ ایڈ ہاک ججز کو اپوائنٹ کرتے تھے اور وہ رہے ہیں, اور ان میں نے تو کبھی سیاست نہیں دیکھی. تو جو بھی ہوا ہے ضرورت کے تحت ہوا ہے. اب اگر ہو رہا ہے تو یہ شعیب صاحب کی نظر میں تو یہ ہے کہ پولیٹیکل تھاٹ ہے, لیکن یہ اگر ایسا ہے تو پھر تو نہیں ٹھیک. لیکن اگر کیسز کو ختم کرنے کے لیے ہے اور کیسز کی جو زیادہ تعداد ہے اس کو ختم کرنے کے لیے مخصوص بینچز ڈیفرنٹ کیسز میں بنتے ہیں, پبلک لیٹیگیشن کو ریلیف ملتا ہے, تو یہ سب سے بہتر کام. اچھا منیر احمد کاکڑ صاحب, آپ بھی پاکستان بار کونسل کے ممبر ہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں جو 4 ایڈ ہاک ججز لگانے کا فیصلہ کیا گیا, کیا یہ درست ہے؟ مسئلہ تو ایڈ ہاک ججز اور کیسز کے جو ڈیڈ لاک بیک لاک کے حوالے سے وہ تو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے, کیسز زیادہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ قاضی صاحب کو کیا یہ جب پہلے دن اس کی ایلیویشن ہوا تھا بطور چیف جسٹس, کیا ان کے سامنے یہ ڈیڈ لاک کا جو کیسز کی جو ریشو تھی یا نمبر سے کیا ان کو پتہ نہیں تھا؟ ابھی مجھے یہ بتا دے کہ قاضی صاحب جاتے جاتے وقت ابھی 15 جولائی سے سپریم کورٹ کے اندر چھٹیاں شروع ہو گئی, اور چھٹیاں 2-2.5 مہینے تک چھٹیاں شروع ہو جانے کے بعد قاضی صاحب ریٹائر ہو جائے گا. اس ریٹائرمنٹ سے 2 مہینے کے اندر یا 2 مہینے پہلے قاضی صاحب کو وہ کیا چیز تجسس دلا کہ ایڈ ہاک ججز کے حوالے سے یہ جا کر کے ایڈ ہاک ججز کے اپوائنٹمنٹ کر رہے ہیں؟ ہمارے پاکستان بار کونسل یا وکلا کمیونٹی جو لائرز کمیونٹی ہے ایڈ ہاکزم کے خلاف تو ہم پہلے سے ہیں, بالکل اسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم کسی صورت میں ایڈ ہاک ججز کے حوالے سے جہاں پر بھی جتنی بھی ڈپارٹمنٹس میں ہو یہ ایڈ ہاک کی پالیسی تو ختم ہونی چاہے. 1955 سے لے کر کے آج تک میرے خیال میں پاکستان کی جوڈیشری کی تاریخ اگر اٹھا لیں, میرے خیال میں لگ بھگ کوئی 18 ججز جو ہے ایڈ ہاک لگائے ہوئے ہیں. تو کیا اس ایڈ ہاکزم کے ذریعے آپ کی جو کیسز کی جو ریشو ہے وہ کم ہوا ہے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کیسز مد نظر رکھ کر کے کیسز کے حوالے سے کرنا ہے, یہ پھر یہ 4 ججز کیوں؟ یہی 4 ججز تو سپریم کورٹ کے اندر رہ کر کے اس نے سروسز دی, تو ان کی موجودگی میں یہ ڈیڈ لاک کیوں کم نہیں ہوئے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں 17 ججز, کیا یہ ان کی کیپیبلٹی پہ سوال نہیں ہے؟ کیا ان کی ڈیلیوری جب وہ نہیں کر سکتا ایڈ ہاکزم پہ جا رہا ہے, پھر قانون کے اندر آئین کے اندر جب دیا گیا قانون ہے, کیونکہ وہ پہلے شک پہ کیوں اتنا فوکس کیا جا رہا ہے کہ ریٹائر ججز, اس کے اندر تو وکلا کے لیے بھی اپرچونٹی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر متعلقہ ہائی کورٹ سے بھی آپ کنسرٹ جو ہیں چاروں صوبے کے ہائی کورٹ سے بھی آپ ججز کو اٹھا سکتے ہیں, جو پرانے زمانے میں 1955 سے لے کر کے جیسے میں نے کہا تھا متعلقہ ہائی کورٹ سے ججز کو اٹھائے گئے تھے, پر بعد میں اس کو پرماننٹ کیا گیا تھا, اور یہ میرے خیال میں ادارے کی بہتری کے لیے نہیں ہے, ادارے کی تباہی کے لیے کر رہے ہیں. اچھا, اس پہ لگتا یہ ہے کہ پاکستان بار کونسل کی اوپینین جو ہے وہ کافی تقسیم ہے. لیکن طلال چودھری صاحب, یہ جو ایک نقطہ اٹھایا ہے منیر کاکڑ صاحب نے کہ 15 جولائی کو سپریم کورٹ کی چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں اور 19 جولائی کو انہوں نے یہ اجلاس بلا لیا اور ریٹائرمنٹ سے چند مہینے پہلے وہ 4 ایڈ ہاک ججز کو اپوائنٹ کر رہے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو ناقدین ہیں وہ اس میں سے سیاسی پہلو بھی تلاش کر رہے ہیں؟ دیکھیں, سپریم کورٹ تو بند نہیں ہو جاتی, اور چھٹیاں جو ہیں اس میں یقیناً ہوتی ہیں, لیکن اس میں بھی کچھ جج صاحبان چھٹیاں کرتے ہیں, کچھ بینچز موجود ہوتے ہیں, اور سپریم کورٹ اپنا کام جاری رکھتی ہے. اور یہ بڑا ٹیکنیکل ایک بڑا اہم موضوع ہے. میں اس پہ ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ اس میں جوڈیشل کونسل جو ہے, جو ایک ادارہ ہے, وہ اس پہ فیصلہ کرے گا, اور اس کے بعد وکلا صاحبان کی تنظیمیں ہیں, وکلا صاحبان کے پاس بہت سارے فورم ہیں, اور یہ اس پہ بات چیت کر سکتے ہیں. لیکن اگر مجھے یہ بتائیے کہ ادھر ججز کے نام آئے اور ادھر کمپین شروع ہو جائے, اور اسی طرح ہی مجھے یہ بتا دیجئے کہ جج صاحبان کے 4 نام آئے, اس میں سے ایک جج صاحب نے, جو کہ میں نے آپ ہی کے چینل پہ دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نہیں بننا چاہتا, تو اس کا مطلب کوئی ملی بھگت نہیں ہے. اگر ہوتی تو وہ پھر پہلے سے سارے آن بورڈ ہوتے, اور اس طرح کا پھر خط یا اس طرح کا انکار بھی سامنے نہ آتا. تو میرا خیال ہے کہ کئی دفعہ چیزوں کو پہلے ہی سب کچھ ازیوم کر لیا جاتا ہے. اور کیا ہم سپریم کورٹ چاہتے ہیں وہی ثاقب نثار اور اس کے ہم خیال لوگوں کی اس طرح کی؟
یا ایسا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جس نے فل بینچ بنائے ہیں، جس نے ہر ایک اس پہ نہیں، پچھلے چیف جسٹس صاحبان وفاقی حکومت سے لے کے کابینہ، وفاقی حکومت، تمام سیاسی جماعتیں سر پیٹتی تھی، تمام وکلا کی تنظیمیں، لیکن فل کورٹ کیا وہ بینچ بھی نہیں بدلتا تھا، وہ جو فکس بینچ تھے۔ تو میرا خیال ہے اگر کوئی ایسے جج صاحب آئے ہیں جنہوں نے ایک ایسی امینڈمنٹ کو اڈاپٹ کیا جو کہ بینچ بنانے کے حوالے سے، اس کے بعد فل بینچ بنانے کی جتنی آوازیں اٹھی اس پہ وہ لے کر آتے ہیں، شفافیت پر بلیو کرتے ہیں، تو تھوڑا انتظار کر لیں، تنقید وقت سے پہلے نہیں کرنی چاہیے۔